کہ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن ماں باپ نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، جب وہ بیمار ہوں، وہ اس سٹیج کو پہنچیں یا ان میں سے ایک رہ جائے، تو ان کو ایک نکارہ چیز سمجھ کے یا کوئی مشین کا ایسا پرزہ سمجھ کے کہ اب یہ انفٹ ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ بوڑھا ہے، اس کے خیالات ٹھیک بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتا ماڈرن زمانے میں، تو اس کو اٹھا کے کہیں آپ اور لے جائیں یا اس کو اٹھا کے آپ کسی اور جگہ فٹ کر دیں. یہ کوئی ایسی اچھی سوچ نہیں ہے. اس سے والدین کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا جو موضوع ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو آپ کو کیا نام دوں. اس موضوع کو آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا. ایکچولی یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو آج کے دور میں کافی گھروں میں آپ کو نظر آتی ہے. میں بھی ایسے بہت سارے فیملیز کو جانتا ہوں جہاں پہ اس سے ملتا جلتا یا ایسا ہی سلسلہ کچھ چل رہا ہے. ان میں سے ایک میں آپ کو آج پیش کرتا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، 3 بیٹے. ماشاءاللہ تینوں بیٹے بہت پڑھے لکھے، اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. والدین نے ان کو، چونکہ والدین بھی پڑھے لکھے تھے اور ویل آف تھے، اچھے امیر لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی یونیورسٹی میں تعلیم دی. پھر ہوا کچھ یوں کہ والدین نے ان تینوں کو ایک ایک گھر بنا کے دیا، اچھا بڑا گھر، خوبصورت نئے گھر، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی لین میں تینوں کو گھر بنا کے دیا. اور اب والدین باری باری تینوں کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. تو ہوا کچھ یوں کہ سب سے بڑا بھائی باہر چلا گیا. اس کی کوئی جاب آ گئی یا امیگریشن ہوئی، مجھے یاد نہیں، تو باہر چلا گیا. اس کے بعد جو مڈل والا بیٹا تھا، اس کا بھی کچھ جاب ہو گئی باہر، وہ بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد تیسرا بیٹا، اس کی جاب ہوئی، وہ بھی چلا گیا باہر. اب یہ 3 گھر ہیں اور اکیلے ماں باپ. والدین کی ایج کوئی اراؤنڈ 70s، اپروچنگ 70s. تو مین وائل انہی دنوں میں جب یہ سب لوگ باہر گئے، والدین بڑے اداس تھے. میری اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو ایک دن اچانک ہمارے اس دوست کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گئے. اب ان کی بیگم صاحبہ گھر میں اکیلی. تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں آ رہا، میرا آنا مشکل ہے، جو گھر میرا ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بیچ لو. تو اس نے وہ گھر بیچا اور وہ پیسے اپنے ساتھ لے گیا. اس کے بعد دوسرا بھائی، اس نے کہا جی کہ میں بھی واپس نہیں آ رہا، میں بھی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. تو اس نے بھی اپنا گھر بیچا اور وہ بھی پیسے لے گیا. اس کے بعد تیسرا بھائی، اب تیسرے گھر میں وہ والدہ اکیلی رہ رہی ہے. جب تیسرا بھائی نے کہا کہ میں نے گھر بیچنا ہے، تو والدہ نے کہا کہ اگر تم یہ گھر بیچو گے تو میں کہاں جاؤں گی. یہ یاد رکھیے، انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے ارن کیا اور وہ 3 گھر بچوں کو بنا کے دیے. اب ان کے پاس اس آخری گھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
اور وہ بیٹا ان کا وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے جیسے پہلے دونوں نے بیچا، اور وہ پیسے باہر لے جانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ بیچے تو وہ والدہ کہاں جائے؟ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ جب والدہ نے اس کو اجازت نہیں دی تو وہ زبردستی اس نے بیچنے کی کوشش کی اور والدہ سے اس کی انبن ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ والدین جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بچوں پہ نچھاور کی، زندگی کے آخری دور میں وہ کس قسم پرسی سے زندگی اپنی گزار رہے ہیں، وہ کتنے مجبور ہیں کہ وہ اولاد جس کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا وہی ان سے ناراض ہے کہ وہ ان کو گھر بیچ کے پیسہ باہر لے جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے۔ اب وہ اولاد وہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ والدہ عمر کے اس حصے میں کہاں رہے گی اور کس کے سہارے پہ رہے گی۔ میں چیز اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا تو مجھے کسی نے ایک بڑی خوبصورت تحریر بھیجی، تو وہ تحریر تو کسی اور کی ہے، میں صرف آپ کو اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے بڑی خوبصورت تحریر، بڑی ہارٹ ٹچنگ ہے، وہ آپ سنیے، اور اسی تحریر کے ساتھ میرا یہ ویلاگ اختتام کو پہنچے گا، اس امید کے ساتھ کہ آج کے بچے اس کے بارے میں سوچیں گے ضرور۔ تحریر کچھ یوں ہے کہ موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھنڈی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، ڈاکٹر نے دوائیں تبدیل کی، مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسیف کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے۔ رہے وہ دو لڑکے جو بیرون ملک تھے، انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ میں، میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاحت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنا تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھی۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا وہ یقین نہیں دیکھتا تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگیں۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے چند اکھڑی سانسیں لیں اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں، پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوا اور پھر وہ داڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی تھی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ پر پہنچ گئے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جانے تھے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی، سول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آئے تھے۔ ننیال والے گاؤں میں ماموں زاد بھائی بھی موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیں رکھی گئی تھیں، مٹی ان سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو آرتھرائٹس کا شکار تھا، مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا۔ پھر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی
محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے ہوئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں، تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی، آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گاڑی سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا، میرے نام کی تختی غائب تھی، پورچ میں گاڑی بھی نہیں تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ماڈل کی گاڑی جو خریدی تھی وہ بک چکی تھی۔ گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس وہ اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا تھا؟ نہ الماری تھی نہ کتابیں، رائٹنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البم، کچھ بھی تو وہاں نہیں تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے سے لگوائی تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میں پسمردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بلائی منزل کا یہ وسیع و ریز لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوت سے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے، وہ غائب تھے۔ مجھے نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کا درد کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا؟ دعائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل آتا تھا، نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں بول نہیں سکتا تھا اور نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی، جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھ پایا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہے۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیص جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی، نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔
میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرانسلیٹر کہتے تھے، جیسے بھول ہی تو چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھیں۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹھوں سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرہ بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سنبھال رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور آئے جا رہی تھیں۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کا موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ مکان بک چکا تھا، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مرحلے پہ پہنچ چکے تھے۔ میں واپس آتا دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیمند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے سبھی کے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی، گھر کی، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری وجہ سے تو جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا دنیا کے گردش رک جائے گی۔ مگر صرف ایک پل کو سوچئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا تو ہمارے سے پہلے جانے والوں کے بغیر بھی چل رہی تھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ یہ خیال ہے، سراب ہے، وہم ہے، گمان ہے اور بس کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے، یہ جو میں نے آپ کو ایک سٹوری آپ کہہ لیجئے یا جو بھی کہانی کہیں اس کو آپ کو سنائی، اس میں سے 2 چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ ایک، کوئی شخص جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا رک جائے گی اور دنیا اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ سوچنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی انڈسپینسبل نہیں ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک اچھا انسان آئے گا اور ایک سے ایک بڑھ کے اچھا سائنسدان آئے گا اور ایک سے ایک بڑھ کے اچھا حکمران بھی آئے گا۔ ہم ایک ٹیمپریری فیز میں ہیں اور ہمیں جانا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو میں نے آپ سے اس کو سنانے سے پہلے جو میں نے آپ کو ایک حقیقت بتائی تھی کہ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن ماں باپ نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، جب وہ بیمار ہوں، وہ اس سٹیج کو پہنچیں یا ان میں سے ایک رہ جائے، تو ان کو ایک نکارہ چیز سمجھ کے یا کوئی مشین کا ایسا پرزہ سمجھ کے کہ اب یہ انفٹ ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ بوڑھا ہے، اس کے خیالات بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتا ماڈرن زمانے میں، تو اس کو اٹھا کے کہیں آپ اور لے جائیں یا اس کو اٹھا کے آپ کسی اور جگہ فٹ کر دیں۔ یہ کوئی ایسی اچھی سوچ نہیں ہے۔ اس سے والدین کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بیان کرنی تھی۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔